آج کا پریس کانفرنس ہمارا ڈی سی تربت حسین جان بلوچ کے خلاف ہے اور لیویز اہلکاروں کو وہ کہتا ہے کہ اسے اٹھا کے ہریسٹ کر دو۔ ابھی میرا ڈی سی صاحب سے یہ سوال ہے، آیا آپ نے کس جرم میں ہمارے چیف آفیسر جو 18 گریڈ کا آفیسر ہے میں ان کو اریسٹ کیا؟ نمبر 1، آج 3 دسمبر کو ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کے ٹائم ہمارے چیف آفیسر کو کال آتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے کہ ڈی سی صاحب کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو ہمارے چیف آفیسر یہ نہیں دیکھتے کہ آج چھٹی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ احتراماً ڈی سی صاحب کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان کو ایک تجاوزات کی نشاندہی کراتے ہیں ڈی سی صاحب اور بولتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں ہٹایا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اے ڈی سی جو ہے نا گواہ ہے، میں نے تو یہ ہٹوا دیا تھا۔ تو وہاں پہ ہمارے جو ڈی سی حسین جان بلوچ ہے وہ ہمارے چیف آفیسر سے تلخ کلامی کرتا ہے اور لیویز اہلکاروں کو وہ کہتا ہے کہ اسے اٹھا کے ہریسٹ کر دو۔ ابھی میرا ڈی سی صاحب سے یہ سوال ہے، آیا آپ نے کس جرم میں ہمارے چیف آفیسر جو 18 گریڈ کا آفیسر ہے، آپ بھی 18 گریڈ کے آفیسر ہیں، تو آپ نے کس جرم میں ان کو اریسٹ کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اے ایریا میں یعنی پولیس کے ایریا میں کیسی کارروائی کی؟ نمبر 2، زدکوب آپ نے اپنے لیویز اہلکاروں کی طرف سے ہمارے چیف آفیسر جو B18 کے چیف آفیسر ہے عبد المجید بیروانی جو میونسپل کارپوریشن تربت میں چیف آفیسر پرفارم کر رہا ہے، ان کو آپ نے ڈائریکٹ بھیجا پولیس کی طرف، تھانے کی طرف، وہاں پہ ان کو آپ نے اب سے بھیجا میں رکھا۔ ایک میرا سوال پولیس والوں سے بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بلا وجہ بغیر پوچھے غیر قانونی جو حکم دیا تھا حسین جان بلوچ نے، آپ نے ان کو اب سے بھیجا میں رکھا۔ 6 گھنٹے ہمارے چیف آفیسر کا موبائل چھینا گیا، انہیں اب سے بھیجا میں رکھا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا، پھر وہاں سے دھمکی آمیز باتیں بھی ہوئی۔ میں ایک بات یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہم اس تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے کافی چیف آفیسرز نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، وہ کافی اچھے لوگ ہیں، ہم ڈی سیز کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے رویے کے خلاف ہیں۔ اور دوسری بات کا وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈی سیز ہم ان کی سبارڈینیشن میں کام نہیں کر رہے، ہم خود ایک گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری لوکل گورنمنٹ کی پرفارمنس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو، نیشنل ڈیز ہو یا کوئی بھی پینڈیمک ڈیزیز ہو، اس میں ہم لوگ صف اول پہ کھڑے ہیں اور ہم نے پرفارم کیا ہے۔ کورونا میں ہماری پرفارمنس دیکھی جائے سب کے سامنے واضح ہے۔ ابھی مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ بغیر لیٹر ایشو کر کے اس کو بلاتے ہیں اور اس کو دھمکی دیتے ہیں اور اسے مارتے ہیں۔ تو ہم تمام جتنے بھی ہمارے آفیسرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، بلوچستان کے تمام دوستوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو کام ہم کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کا کریڈٹ لے جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ ڈی سی تربت، ڈی سی کیچ حسین جان بلوچ ہے، اس کی رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم نے تمام کونسلز کو بتایا ہے کہ ہم نے صفائی ستھرائی کا کام بند کر دیا ہے، جب تک ڈی سی حسین جان سسپینڈ نہیں ہوتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، ہم اس وقت تک کام نہیں کریں گے۔ اس میں ہمارے چند میٹرو والے حضرات ہیں جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کی تنظیمی اتحاد، انہوں نے ساتھ دیا، سول سیکریٹریٹ آفیسرز ایسوسی ایشن انہوں نے ساتھ دیا، ہمارے جو آل بلوچستان لوکل کونسل چیئرمین ہے، میئر ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم ان کا اس پریس کانفرنس کے تھرو
شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ان کی سبارڈینیشن میں پہلے بھی میں نے وضاحت کی. میں حافظ منیر احمد کرد صدر ہوں بلوچستان لوکل کونسل آفیسرز کا. میں یہ وضاحت کروں آپ کو کہ ہم بھی خود گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے ہم لوگ. ہم ان کی سبارڈینیشن میں نہیں آتے, ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ڈسٹرکٹ میں کافی افیئرز ہیں, اس میں ابھی کوآرڈینیشن کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں ڈی سی ہو چاہے کمشنر ہو, وہ ہمیں ایک لیٹر لکھے گا, کوئی میٹنگ کے لیے بلائے گا, لیکن ہم لیٹر کے بغیر بھی ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ کو صاف رکھنا ہے. ڈسٹرکٹ کے جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا اپنا پورا تعاون کیا ان کے ساتھ. جو نیشنل ڈیز ہیں اور جو اور ایشوز ہیں ہمارے فیلڈ سے ہٹ کے وہ بھی ہم نے پرفارم کیا ہے. لیکن اس کے باوجود لوکل گورنمنٹ کو یہ غلام سمجھتے ہیں. اور ڈی سی حسین جان نے ایک اپنا اسٹیٹ کام کیا ہے. ڈی سی صاحب جو ہے نا مینٹلی پتہ نہیں کس طرح ہوں گے, 2-3 مرتبہ حسین جان بلوچ صاحب سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں. چاغی میں یہ واقعہ, تربت میں وہ سسپینڈ ہو گئے. ابھی ہمیں یہی پتہ نہیں چل رہا ان کو بار بار کیوں پوسٹنگ مل رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی. اگر دیکھیں یہ ٹرائبل ایریا ہے, اگر کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اگر وہ 4 گن مین رکھتا ہے اپنے پاس تو ہم بھی اپنے ڈیفینس کا حق رکھتے ہیں. کل کے دن ہم بھی ٹرائبل لوگ ہیں. ویسے بھی ایک سویپر کی عزت نفس ہوتی ہے, ایک پی این کی عزت نفس ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ گورنمنٹ کا جو امپلائی ہوتا ہے اس کو اپنا ذاتی غلام سمجھے, یا 4 گن مین کے بل بوتے پہ آپ کسی کو جو ہے نا ٹارچر کریں. تو یہ غیر قانونی ایک انہوں نے ایکٹ کیا ہے, تو اس کی ہم مخالفت بھی کرتے ہیں. اور ہم ایک 2-4 باتیں اور میں وضاحت کروں. تقریباً 4 مہینے پہلے میونسپل کارپوریشن استامامت میں محمد وسیم امنوں کا چیف سینٹری انسپیکٹر ہے, اس کو ڈی سی صاحب نے کڈنیپ کیا, اپنے گھر کے کمرے میں بند کیا, اس کو مارا پیٹا. ہم نے چیف سیکرٹری کو لیٹر بھی لکھا. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے ہائر اتھارٹی پہ آپ بیٹھے, ہم نے آپ کو لیٹر بھی لکھا لیکن سنوائی نہیں ہوئی. پھر ریسنٹلی جلال مری جو ہمارے سینٹری انسپیکٹر ہے کولو میں, ان کو جانزیب نور شاوانی کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے, اس نے ایون الٹا لٹکایا, اس کو ٹارچر کیا. پھر ہم نے سیکرٹری صاحب کو بولا, سیکرٹری صاحب نے لیٹر لکھا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو ایک ہمارا چیف آفیسر تھا زین العابدین, 2 سال پہلے اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ ایسی محمد وارث نام تھا, وہ وہاں پہ گئے, اس کے کمرے میں اس کا موبائل توڑ دیا, اس کا جو ہے نا لیپ ٹاپ وغیرہ توڑا اور اس کے کپڑے پاڑ دیے, اور گن مین نے اس طرح جو ہے نا بندوق تان لی اس پہ. اس نے کہا کہ شٹ اپ جو آپ نے ویڈیو بنائی. ابھی یہ ہماری عزت ہوتی ہے تو ہم اپنی عزت پہ مریں گے بھی انشاءاللہ. اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ 4 گن مین آپ رکھتے ہیں, آپ کا یہ رویہ ہے, آپ نے پی سی ایس کیا ہے, آپ پی سی ایس آفیسر ہو, کم از کم ایٹیکیٹس بھی آنی چاہیے نا آپ کو. کسی ملازم کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ کس طرح ملنا ہے آپ نے. کوئی ہیومینٹی نہیں ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ کسی کا احساس رکھے. آپ 4 گن مین اٹھا کے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہو. یہ ہمارا کوئی کرمنل تھا جو آپ نے اس طرح اٹھا کے پھینکا اور اس کے کپڑے پاڑ دیے. تو ہم یہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کا فار ایور سولوشن چاہتے ہیں, ونس فار آل. چیف سیکرٹری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ونس فار آل ایک سولوشن بنائیں کہ ہمارے بندے کیوں اس طرح ہو رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ کل کے دن کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, اگر کوئی بندہ قبائلی بندہ, ہمارے چیف آفیسرز میں سردار ہیں, میر ہیں, متبر ہیں, اگر کل کے دن ان کے لوگ اٹھ گئے تو یہ سچویشن ہوگی, کریٹ ہوگی, کیاس کریٹ ہوگی. تو یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لیے مسئلہ ہوگا. تو ہم کسی کے غلام نہیں, ہم گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں, ہم اپنا پرفارم کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا, بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں لا ہے اور بہت سارے ایشوز, ظاہر وہ ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ. ہمیں قطعاً اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ہیڈ نہیں ہے, بالکل ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کے جو پاورز ہیں ہمیں دیے جائے, وہ بھی ہم نے کبھی نہیں کہا, نہ ہم کہیں گے آگے جا کے. اس کو مبارک ہو اس کے پاورز, لیکن ہم صرف یہاں پر اس لیے آئے ہیں آپ لوگوں کو توسط سے چیف سیکرٹری صاحب اور قوم بالا بتانے کے لیے اور ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ جناب یہ آئے روز ہر دن یہ مسئلے ہوتے رہتے ہیں.
ہم ساری انتظامیہ کے خلاف نہیں ہیں, ہم تمام ڈپٹی کمشنر کے خلاف نہیں ہیں. بہت ڈپٹی کمشنر بڑے اچھے آفیسرز بھی ہیں, بڑے بااخلاق بھی ان میں ہیں, اور ہمیشہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو یا میونسپل کمیٹیز جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ان کے ساتھ ان کا تعاون بھی رہا ہے. ظاہر ہے کوآرڈینیشن ہے, جتنا وہ تعاون کرتے ہیں ہمارے افسر بھی ان کے ساتھ جتنا تعاون کرتے ہیں. ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ پاورز ہمیں دیے جائیں یا ہم ہمارا جو پاور ہے ان کو بڑھا. اس وقت صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کی جو ہم بات کر رہے ہیں حسین جان, یہ اس کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں تو میرے خیال میں دار بدن کیا, وہاں سسپینڈ ہو گیا خیر سے, پھر اسی تربت کے اندر پھر اس طرح کا اس نے کوئی حرکت کی, اس پہ بھی یہ سسپینڈ رہا ہے. تو اس بندے کا انڈیویجول اپنا فعل ہے اور یہ حرکتیں اس کی ہے, تو ہم اس کے خلاف ہیں. اور ہم چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس کو سسپینڈ کریں, اس کے بھی خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. کیوں یہ ایک گریڈ 18 کے آفیسر کو خواہ اس چھوٹے شہر میں ایف آئی آر کروایا, اس کو گرفتار کروایا, حبس بیجا میں رکھا, تقریباً کوئی 6-7-8 گھنٹے اس کو موبائل تک نہیں دی گئی. ہم اس ڈپٹی کمشنر کے صرف خلاف ہیں, باقی پورے انتظامیہ کے نام خلاف ہیں. یہ بالکل واضح ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم سارے ڈپٹی کمشنرز کے خلاف ہیں نہ ہم کمشنرز کے خلاف ہیں. ظاہر ہے جو ان کا ٹاسک ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, جو ہمارا ٹاسک ہے, جو ہمارے آفیسر کو ٹاسک دیا جاتا ہے ہم اپنا کام. ایسے ہے کہ جہاں آپ نے بات بڑی اچھی بات کی کہ بالکل ہم لوگوں نے اسی وقت اقوام بالا جو بھی ہیں ان کو ہم نے انفارم کیا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑی فاسٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمیں دوستوں کو ادھر کوئٹہ میں پتہ چلا کہ دوست کے ساتھ 4-5 گھنٹے تک تو اس کو موبائل تک نہیں دیا گیا. ظاہر ہے اس کے بعد تو جیسے ہمیں پتا حکم بالا کو بتا دیا گیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. بلکہ ایون کل ہم لوگ ادھر آئے تھے, کل بھی ہمارا پروگرام تھا پریس کانفرنس کے حوالے سے, پریس کر کے ہم حکم بالا تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئی. لیکن کل کیونکہ آپ لوگ کا بڑا بزی ادھر شیڈول تھا, 3-4 پریس کانفرنس تھی, تو اس وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا, تو ہمیں آج ٹائم دیا گیا. تو ہم نے آلریڈی حکم بالا تک یہ ساری چیزیں پہنچائی. جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ پورے بلوچستان میں جتنی ہماری کونسلز ہیں ہم نے فی الحال صفائی کا جو سسٹم ہے ہم نے تمام صفائی کا سسٹم رکھا. ابھی کوئٹہ میں آپ لوگ سارے ماشاءاللہ اسی روڈ پر گھومتے رہتے ہیں صحافی حضرات, تو آج کوئٹہ کی بھی حالت آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ہر طرف سے میرے خیال کچرے بھی نظر آتے ہوں گے اور تقریباً نالیاں بند ہیں, روڈ پر پانی جو اس وقت جو بہ رہا ہے سیوریج کا, یہ اس کے وہ جو ہے اس کی وجوہات ہے. دیکھیں نہیں اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, اس کی وجوہات ہے. آپ دیکھیں ایک ادارے کو, اتنا بڑا ادارہ ہے, آپ ریگولر ملازم کی تنخواہ آپ نہیں دیتے ہو. جہاں پر ڈیلی ویجر ادھر کام کرتے ہیں کوئی 700-800 ایکسپائر جو بھی ہے, ان کی تنخواہ آپ 4 ماہ تک نہیں دیتے ہو. آپ کی اتنی بڑی ادھر فلیٹ ہے ہماری, اتنی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں. ایون آج کل سے یہ پریس بلکہ وہ سلائڈ میں چل رہی ہے میرے خیال تمام آپ کے نیوز اس میں آ رہی ہے کہ وہ فائر فائٹنگ کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے, اس کا بھی پیریڈ آج تک نہیں دیا گیا ہے. تو اس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کوئی قصور نہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ جو آپ کو جب تک بجٹ نہیں دے گی, تنخواہ نہیں دے گی, لوگ خدا کے لیے تو کام کوئی نہیں کرے گا. ایک تو آپ شہر کا کچرا اٹھائیں, آپ گند اٹھائیں اور بغیر تنخواہ کے, وہ بھی 6 ماہ تک تنخواہ نہیں ہے. وہ بھی کتنا تنخواہ دے رہے ہیں, 15,000 دے رہے ہیں. ایک ملازم کو 15,000 دے رہے ہیں, وہ بھی 3-4 ماہ تک. ایک غریب بندہ آپ مجھے بتائیں کہ جو 15,000 جس کو مل رہا ہے 4 ماہ تک اس کو تنخواہ نہیں ملے, اس کے گھر کا کیا حال ہوگا, وہ کیسے گزارا کرے گا, اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا. تو اس میں میرے خیال میں بجٹ آپ ریگولر دے دیں, جو بھی ہے کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ کا شہر صاف ستھرا رہے گا, کہیں پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مسئلے ہیں, مشکلات ہیں, شہر بڑھ چکا ہے, آبادی کوئٹہ کی بڑھ چکی ہے, وہ اور ایک ایشوز ہے. لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ جو آپ کو ریگولر بجٹ ہے وہ تو دے دے گا. منتھلی بیسس پر 3 کروڑ ملتے ہیں ہمیں, جس میں ہم نے ڈیلی ویجرز کی تنخواہ بھی دینی ہے, اس کے علاوہ بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, اور جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو کلیئر بھی کرنا ہے, آپ کے روڈ بھی بنانے ہیں, فلیٹس بھی بنانا ہے, POL بھی دینا ہے. 3 کروڑ میں تو ریگولر ہمارے ساتھ اس وقت 1200 ملازم ہیں, ڈیلی ویجز ہمارے ساتھ 1400 نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں 350-400 پوسٹیں اس وقت میٹروپولیٹن کارپوریشن خالی ہیں جو کئی پرانے سالوں سے چلی آ رہی ہیں, آج تک ان کو فل نہیں کیا گیا ہے. تو یہ بندے جو 1400 ہے, کیونکہ بازار میں اکثر بیشتر یہ ہر جگہ یہ بڑا شوشا چھوڑا جاتا ہے کہ 1400 بندے ہیں. اس 1400 میں فائر فائٹنگ کا جو ہمارا سسٹم ہے وہاں بھی ملازم سارے ریٹائر ہوئے, وہ بھی سارا یہ سسٹم نہیں چلا رہے ہیں. آپ کے دفاتر کے اندر جو ہمارے کلاس 4 کے بندے جس میں ریٹائر ہو چکے ہیں, اس وقت دفاتر کے اندر بھی یہی آپ کے ہے. آپ کا جو اسٹری لائٹ کا ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت فعال, وہ بھی یہی بندے سے چلایا جا رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے